امامت کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو میرے نہیں، جو آپ کے مسلک پر کچھ علماء کی جانب سے کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ علماء بیٹھ کے اسی موضوع پر گفتگو کریں، تو میں نے چاہا کہ وہ سوالات آپ کی خدمت میں منوعاً پیش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے امامت کا، ہم دلائل پر بعد میں آئیں گے۔ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اس منصب کا الہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 38 سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے درمیان اس کا مشورہ ہو اور ساری معاملات ہو۔ آپ کا مسلک یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو منصوص من اللہ ہونا، من جانب اللہ ہونا ضروری ہے۔ دلائل سے قطع نظر آپ ہمیں عقلی طور پر بتائیں کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں امت اس کو خود نہ طے کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور سوالات کرنے کی آپ کو آزادی ہے، اور ہماری نہ دل آزاری ہوتی ہے نہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سخت سوال آپ اگر کسی ایسے سے کریں یا آسان سوال بھی کریں جس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ طیش میں آ جاتا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طیش میں آنے کا مطلب اور غصے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جواب نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے غصہ آتا ہے۔ عموماً تاثر یہ ہے کہ اگر علماء سے سخت سوالات کیے جائیں تو وہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور ایک نہیں، ہم آسان سوال کریں جس کا جواب مجھے نہیں آئے گا تو میرا چہرہ بدل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سخت سوالات کو بھی سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ امامت منصب الہی ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اس امامت منصوص من اللہ ہونے کا کیوں ضروری ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں، منصب الہی ہوگا تو منصوص من اللہ ہوگا نا، اس کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، اچھا، اصل ہونے پہ ہی اعتراض ہے کہ اس کا یہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ امت کو اختیار، یعنی سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے شورا کے ذریعے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً ہوتا ہے کہ شورا کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا، جیسے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے مل کر ایک شورا بنائی اور ایک کمیٹی بنائی، اس طریقے سے اسی آیت کے ضمن میں یہ پیش کی جاتی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات کو مشورہ سے حل کرو۔ نہیں، آپ کا مسئلہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں یہ کلیئر کر لیں، وہاں اصحاب نے اس آیت سے استدلال کیا جب ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں ان کے دلائل پر بعد میں آئیں گے۔ ہم نہیں، دلائل آپ نے کہا نا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اس لیے یہ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا۔ کیا اصحاب میں سے کسی نے، ہم دلیل کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اصحاب میں سے کسی نے ثقیفہ میں کہا؟ نہیں، وہاں اس دلیل کو تو، اس آیت کو بطور دلیل نہیں، بطور دلیل بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، کچھ ذکر آیا اس آیت کا؟ نہیں، وہاں تو نہیں آیا۔ یہ علماء جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ چونکہ اس پر مشورہ ہوا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، تو لہٰذا اس قرآن مجید کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے اسی پر عمل کیا ہوگا۔ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا۔ کم از کم جو روایت ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جیسے بخاری مسلم میں پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے ثقیفہ کا، تو اس میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی اور بھی اس کے علاوہ بھی تاریخی کتابیں ہیں، طبری ہیں اور دیگر کتابیں، کسی نے بھی نقل نہیں کیا اس کو کہ اس کا کوئی، یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ نہیں کر رہے تو آج کوئی جو باتیں کر رہا ہے وہ خواہ مخواہ میں وکیل بن رہے ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے اسی وجہ سے کیا ہے، انہوں نے جس وجہ سے کیا وہ خود بولتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بات جسٹیفائی کرتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر، دفن رسول کو چھوڑ کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی مشروعیت پہ کوئی دلیل چاہیے تھے، وہ دلیل یہ نہیں تھی۔ جی، علماء نے جو اس پر دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو منصب تھا نا، یہ رسول اللہ کے اس تدفین سے بھی اہم تھا، ہاں، چونکہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، بہت اہم تھا،
بہت اہم تھا کہ امت جو ہے دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں یہ اہم ہے ہی نہیں، اس پہ آپ کیوں خواہ خدا کو تکلیف دیتے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں رسول خدا کو تکلیف دیتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے کوشچن میں یہ بھی ہم نے جب پوچھا تھا نا تو آپ نے کہا تھا اس منصب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، منصب امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس منصب امامت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا من جانب اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، منصب امامت چاہیے، منصب امامت چاہیے ہمیں، لیکن ہم خود چلائیں گے، ہمیں اس کو خدا جو ہے سے وہ شورا کے ذریعے سے یا خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے۔ نہیں، خدا اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دے میں اور آسان کر دوں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں، ہم اس سے پہلے آ رہے ہیں نا، کسی موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا۔ جی بالکل بالکل، یہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، خدا نے کہا ہے کہ اپنی باتیں خود بیٹھ کے مشورہ کرو، حل کرو، ہم نے مشورہ کر کے حل کر دیا۔ خدا کون ہوتا ہے اس میں کچھ کہنے والا؟ وہ ہدایت بھی خدا ہی نے دی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں خدا نے کیا ہدایت دی ہے؟ کہ خود سے مشورہ کرو۔ وہی کہہ رہے ہیں، ہاں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے کہ خود سے اپنے امور سے حل کر لو۔ ہاں اب ہماری کوئی ضرورت جی، بس اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ یہ اپنا لو، مثال یہ شورا کر لو، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے امور کو جو ہے وہ شورا کے ذریعے سے بہتر کر لو۔ یہی کہہ رہے ہیں، اس ایک آیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آیات قرآنی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن پھر خدا آپ ہدایت کے لیے ہادی نہ ہو تو ہدایت کدھر سے ہوگی؟ نہیں، ہدایت کے لیے ہادی کا جو تعین ہے نا، ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں ہدایت ہادی چاہیے ہمیں، ہادی چاہیے، لیکن اللہ سے نہیں چاہیے، ہم نے خود رکھنا ہے، بنانا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو اصول دیا ہے نا ہمیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ہادی چن لیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ باتیں ہم ایک جیسے ہی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ خدا نے جب یہ ایک آیت دے دی، اس کے بعد خدا نے سارا اختیار ہمیں دے دیا ہے اور ہم نے آپس میں ہی سب کرنا ہے۔ جی بالکل، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نمبر کا شورا کے آیت نمبر 38، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ہمارا یہ کہنا ہے، یعنی جو یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ شورا کے ذریعے ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں قانون دے دیا ہے کہ دیکھیے یہ شورا کے ذریعے سے اپنے امور کو آپ سیدھا کر لو، ٹھیک، اور اس کا لازمہ مان لینا۔ ہاں جی، اس کا لازمہ یہ ہوا جی جی کہ ہمیں مزید خدا سے کچھ نہیں چاہیے۔ جی، نہیں، اس معاملے میں یہاں سے آگے کچھ نہیں چاہیے، اور نہیں ہے۔ سارے معاملات یہیں سے چلتے ہیں، اس معاملے میں کیا مطلب ہے؟ سارے معاملات یہیں سے چلنے ہیں، جہاں سے سارے معاملات چلنے ہیں، آپ کے حکمرانی کے، آپ کے قوانین کے، آپ کے لیجسلیشن کے، سارے معاملات جہاں سے چلنے ہیں، وہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا نے کہا تم خود کر لو۔ نہیں، ہمارے علماء نے ایک تفصیل دی ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ اس کا تعین کر لیں گے، اس شخص کا۔ وہی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے نا، ہم خود کریں گے۔ جی جی، ہم جی اس شورا کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے، کسی کو طے کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارا طے شدہ، یعنی جو دوسرا نظریہ ایک اہل تشیع کا اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اس امت میں کوئی بھی رہبر نہیں چھوڑا، اور اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہیں ان کے بھی اندر ہے، اور بخاری و مسلم کی جو شروحات ہیں، امام نووی اور دیگر علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کے ذیل میں کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کہتے تھے، تو اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر ہمارا اجماع ہے کہ رسول خدا کی جانب سے کوئی بھی خلیفہ ہمارے اوپر مقرر نہیں کیا گیا، نہ اللہ کی جانب سے۔ ہم اس کو آگے جو ہے وہ شورا کے ذریعے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہی ساری باتیں وہیں پلٹ کے آ رہی ہے کہ سب کچھ ہم ہے نا، آپ کے یہی ہے نا، ہمارا اجماع ہے، آپ ہی ہیں نا۔ جی ہاں، مسلک آپ ہی ہیں، نہیں مسلک نہیں، انسان۔ جی جی ہاں، مسلک بطور کی بات نہیں کر انسان، رہے جی ہیں، جی سب انسان ہے، ہے نا۔ ہم نے اجماع کیا، پوری امت نے اجماع کر لیا، ہے نا، فیصلہ ہم نے کیا، جی بالکل، فیصلے کا اختیار ہمیں ہے۔ ہاں، انسانوں کو ہم اس موقف کی بنیاد پہ اس کو ماننے میں پتہ نہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے، اسی چارچوب میں، اسی چارچوب میں، بالکل بالکل، اس چارچوب میں، اس فریم ورک سے باہر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں نہیں، اس امر میں یعنی شورا کے بعد جو بھی معاملات طے ہوں گے اس کے لیے کسی قرآنی آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں خدا سے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے
خود کرنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, اور یہ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے کیونکہ وہ نمونۂ عمل ہے. وہ بھی ہم ہو گئے نا, ہاں انسان ہو گئے, تمام کے تمام انسان. آپ اختیار کو خدا سے لے کر, اقتدار اعلیٰ کو خدا سے لے کر انسانوں میں منتقل کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. جی. اب میں آسان الفاظ کر رہا ہوں جو بچوں کو سمجھ میں آئے, تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی کہ ہم یہ نہیں کر رہے, پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اعلیٰ خدا سے ہمارے پاس آ گیا ہے, انسانوں کے پاس آ گیا, اور انسانوں نے خود ہی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جلیل القدر شخصیات بھی تھیں, ایک الگ جو مرضی تھے, ہمیں ان سے بھی کام نہیں ہے. جی. ہم اصل نظریے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اصل نظریہ جس میں اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے, خدا نے ہی تعین کرنا ہے کہ امام کون ہے, امامت کیا ہے, یہ سلسلہ خدائی ہے, ڈیوائن. نبی کون ہے, اس کا تعین بھی اللہ نے کرنا ہے. اس نبوت کے آگے تسلسل جو ہے, احکام کا تسلسل, نبوت کے تسلسل سے مراد یہ ہے ختم نبوت کے بعد اس شریعت نے ختم تو نہیں ہونا نا, شریعت تو باقی ہے. وہ تو باقی ہے. اس شریعت پر کس طرح عمل ہونا ہے اور امت کی رہنمائی کیسے ہونی ہے, یہ بھی خدا کا ہے یا یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خدائی منصب ہے, ہم اس میں بھی خدا کی طرف دیکھتے ہیں. اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ جسے دے گا اس کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کا تھا, خدا نے ایک آیت نازل کر دی, امرہم شورا بینہم, اس کے بعد یہ اقتدار آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک. اور ہم انسان ہی فیصلہ کریں گے, ہم انسان ہی اجماع کریں گے, ہم انسان میں ہی برگزیدہ ہیں, ہم انسان بھی حل و عقد ہیں, ہم. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, ہمیں یہ اختیار حاصل ہے, اور خدا کے اختیار سے یہ بات باہر آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے, قطعاً ہم یہ نہیں کہتے. یہی ہے نا, نہیں, ہم خدا کے اختیار بینہم کا مطلب کیا, خدا نے آپ کو اختیار دے دیا نا. خدا کے اختیار سے باہر ہونا اور خدا کا ہمیں اختیار دینا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی خدا اب رہبر کا تعین, امام کا تعین, خلیفہ کا خدا نے تعین راہ دکھا دی ہے, خدا نے راہ دکھا دی ہے. نہیں, کوئی راہ نہیں دکھائی ہے. آپ سے کہا خود کرو. راہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا امام فلان ہے, اس کی اتباع کرو, یہ خدا کی طرف سے راہ ہے. خدا نے تو آپ کا نظریہ ہے نا. نہیں, یہی کہہ رہے ہیں آپ, جو کہہ رہے ہیں راہ دکھائی ہے, میں کہہ رہا ہوں خدا نے راہ شورا کی دکھائی ہے ہمیں. وہی یہی کہہ رہے ہیں, اگر شورا کی راہ دکھائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا ہے. آپ کو آگے کے اختیار جو ہے وہ اہل و حل وقت کے اور امت کے اجماع اور دیگر جو اس کی تفاصیل کیا مشکل ہوگی. آپ کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اختیار آپ کو سونپ دیا گیا, آپ کو کیوں وحشت ہو رہی ہے؟ بالکل, یہ امت کے درمیان. جب اگر میں نے اختیار آپ کو سونپ دیا, اس کے بعد مجھ سے تو سلب اختیار ہو گیا نا, اس میں کیوں آپ کو وحشت ہو رہی ہے؟ نہیں, سلب نہیں ہوا نا, خدا سے سلب نہیں ہوا. جب میں نے آپ کو دے دیا, اب میں نہیں کروں گا. خدا کے پاس تمام اختیارات ہیں, لیکن خدا کروں گا نہیں. تو اگر ہم کیا نہیں ہے. دیکھیے, ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ آیت آ گئی, اس کی وجہ سے خدا نے سارا اختیار آپ کو دے دیا. بالکل. اور آپ اپنے اختیار سے جو چاہے کرتے چلے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی تعین ہوتا آیا ہے ہمارے. ہوتا جو آیا اس سے کوئی کام نہیں. ہم ابھی عالم نظریہ میں ہیں. ٹھیک ہے نا. عالم نظریہ میں آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے ہی آگے چلانا ہے سلسلہ. جی بالکل. ہمارا موقف یہ ہے کہ سارا اختیار خدا کا ہے اور خدا نے ہی یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. کون سا اچھا لگا؟ ابھی عالم نظریہ میں آپ کا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کہ یہ اس سے تو فلاں کی رد ہو جائے گی, فلاں کی رد ہو جائے گی. ہم گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. ابھی ہم آپ کو ملکوت میں لے گئے. یعنی بظاہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر خدائی ہوں تو یہ سب کے لیے یہ معقول بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں. اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے, انما ولیکم اللہ, ابھی نیچے نہیں آتے, اس کو تو مانے نا. انما ولیکم اللہ ختم ہو گیا. ایک امرہم شورا بینہم سے وہ ولایت ختم ہو گئی. نہیں, ختم نہیں ہوگی, باقی ہے سلسلہ ولایت کا, جاری ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ عالم نظریہ میں شیعہ موقف انتہائی مضبوط موقف ہے. ایک نظریہ ہے جو نظریہ بہت زیادہ محکم ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں جی اقتدار اللہ کے پاس تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک. اور وہی ہادیان برحق کو کی تعین کرتا رہا تھا اور کرتا رہے گا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں, بظاہر کوئی بھی مشکل نہیں ہے. بہت ہی پاورفل ہے. اور ہر انسان, ہر سادہ لو مسلمان جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو, وہ بھی یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار ایک چیز یہ ہے کہ جو مجھے کوئی شخص دیتا ہے, ایک چیز وہ ہے جو مجھے اللہ دیتا ہے.
تو ہر انسان، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو تو وہی چیز بہتر ہے. وہ آپ اس موقع پہ اگر آ جائیں تو وہ ایک الگ ہے کہ وہ پھر آپ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ایون اگر یہ موبائل بھی اٹھانا ہو تو کہتے ہیں یہ صرف اللہ، جی اللہ کا اقتدار ہے ٹھیک، ہاں اس کائنات پہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اقتدار ہمارے حوالے کر دیا ہے. ایک آیت اللہ نے ایسی نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے سارا اقتدار ہمارے حوالے ہو گیا. تو انتہائی ضعیف موقف ہے. ابھی ہم مقام نظریہ میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو اپیل نہیں کرتا ہے. آپ سادہ لوگ کی بات کر رہے ہیں، جو عقل مند ترین فرد ہے اس سے کہیں ذرا ابھی آپ چھوڑ دیجیے اپنی ذہنیت کو نا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، تاریخ میں کیا ہوا، ان سب کو چھوڑے. اس سے بالکل سمپل سی بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے اور تھا اور رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ جی آ گیا ہے، ایک آیت آ گئی ہے، اس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کیا سلسلہ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے استدلال نہیں کیا. ان کو یہ آیت نہیں آتی تھی، ان کو یہ آیت آتی تھی، لیکن ان کو ساتھ عربی بھی آتی. آج کل جن کو یہ آیت پلائی جاتی ہے ان بیچاروں کو عربی نہیں آتی. نہیں، وہ تو علماء کرام ہیں، عربی نہیں، وہ جن کو پلا رہے ہیں. اچھا جن کو پلا رہے ہیں، جن کو پلا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا. وہ بیچارے تو عوام ہیں. صحیح. آیت کیا تھی؟ وہ امرہم شورا بینہم، وہ امرو ہم، صحیح. یہ ہم کیا ہے؟ ہم کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ نا، لوگوں کی جو باتیں ہیں جی وہ لوگوں اپنے مشورے سے حل کر دو. اور جو امر اللہ ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہمارا. آپ نے امر اللہ کو دے دیا ہے شورا میں. نہیں، یہ تعین جو ہے مسئلہ تو امت کا ہے، یعنی امرہم یہ جو خلافت کا معاملہ ہے رسالت مآب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خلافت امت کا ہے تو نبوت بھی تو امت کا ہے. نہیں، نبوت کے لیے تو قرآن مجید میں صحیح آیات ہے. جی ہے اس کا تعلق امت سے ہے. اس کا تعلق امت سے ہے. آپ استدلال یہ کر رہے ہیں نا کہ نبوت خلافت کا تعلق امت سے ہے، تو نبوت کا تعلق فرشتوں سے ہے، وہ تو امت سے ہے. لیکن اس کی وضاحت تو قرآن مجید میں صریح ہے نا. دیکھیے آپ اپنے استدلال پہ تو تھوڑی دیر ٹھہریے نا. جہاں استدلال کرتے ہیں وہاں رکیں گے تو اس کا لازمہ یہ آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، تو نہ فقط یہ باطل ہے کہ رسالت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے. اسی طرح خلافت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. لوگوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صحیح. لوگوں میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے تعلق ہے، تو لوگوں میں رسول ہے، لوگوں سے تعلق ہو. لوگوں کے لیے قانون ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. لوگوں کی پڑھنے کی کتاب ہے، لوگوں سے تعلق ہو گیا. تو سب ہم نے لوگوں سے جوڑ دیا. نہیں بھائی، امرہم جو تمہارا امر ہے وہ تم شورا سے کرو. اچھا، یعنی آپ اس آیت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو خدا نے جس چیز میں اختیار دیا ہے، امرہم انہی معاملات میں ہے جن میں خدا کا ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی اختیار. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے شریعت، حلال حرام، ہدایت، عاقبت، حکومت، اقتدار، یہ امر اللہ ہے. اچھا، یعنی آپ اصل پر ہی اشکال کر رہے ہیں کہ یہ جو امرہم ہے یہ اصل میں ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ دیکھیں، آپ سے جب ہم نے کہا نا ثقیفہ میں کیوں گئے، دفن رسول کا بہت اہم تھا. ہاں بالکل بہت اہم تھا. دنیاوی اعتبار سے اہم تھا؟ نہیں، دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے جو چیز بھی اہم ہوگی وہ امر اللہ ہو جائے گا، وہ امرہم نہیں ہوگا. علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ امر اسی لیے اہم تھا. اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے، مات میتۃ جاہلیہ. اسی لیے اہم تھا کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر امام کے گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لیے صحابہ نے اس کو ترجیح دی اور اس عمل کو انجام. دیکھیں، جہالت کی موت پھر ایک اور وہ ہو جائے گا. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء نے مراد لیا ہے اس جہالت مراد کفر لیا ہے. ٹھیک، کفر اور ایمان ہمارا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. کون کافر ہے اور کون مومن ہے؟ ایمان اور کفر کی باؤنڈریز کیا ہیں، عقائد کیا ہیں؟ یہ امر اللہ ہے نا. بالکل، یہ تو طے شدہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ نبوت ہے. نبوت یہی ساری چیزیں. وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ امرہم ہے. یہ امرہم نہیں ہے. میں نے سبزی کہاں سے خریدنی ہے، میں نے یہ ٹریفک وارڈن کون سا لگانا ہے، یہ امرہم ہے. اچھا، یعنی اس آیت کا تعلق اس امامت سے نہیں ہے بلکہ عام امور جو ہمارے ہیں اس سے ہے. امامت سے تعلق ہو جائے تو پھر ساری امت ہی جہالت کی موت مرے گی. آپ نے دیکھیں خدا سے کاٹ دیا. امرہم جیسے ہی آپ نے کہا بالکل، تو آپ نے خدا سے اس امر کو کاٹ دیا. بالکل، یعنی آگے کے جو معاملات ہیں اس سے ہم نے آپ نے کاٹ دیا. یہ منصب کون سا ہے؟ منصب خلافت آپ کے ہاں ایسا منصب ہے
جو حلال محمد کو حرام کر سکتا ہے بعنوان حاکم اور حرام کو حلال کر سکتا ہے؟ ایسا تو ہمارا موقف نہیں ہے، ہے یقیناً ایسا ہمارا موقف نہیں کہ حلال محمد کو حرام کر دے اور جو ہوا ہے اس کا توجیہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو قطعاً نہیں ہے، یہ تو الزام ہے۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ حاکم تھے، اس حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال نہیں، کر ایسا دے۔ تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے ہمارا۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی حلال شراب آ رہی ہے، حاکم کی طرف سے آ رہی ہے، علماء خاموش ہیں۔ متعہ جائز عہد رسول خدا میں حرام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کے اختیارات میں ہے، وہ بے عنوان خلیفہ کر سکتا ہے، اور اس پہ آج تک امت عمل کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، متع کو خود رسول خدا نے حرام کیا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ متع کو خود رسول خدا نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی بھی جن کو ہم بطور حاکم مانتے ہیں اور جن کی خلافت شورا سے اور صحابہ کے تعین سے ہوئی، ان کے متعلق ہم کوئی بھی ایسا وہ نظریہ قبول نہیں کرتے۔ آپ کوئی محکم دلیل پیش کریں کہ انہوں نے رسول خدا کے حلال کو حرام کیا۔ یہ ہم نے متعہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دیکھ لیجئے آپ۔ ہمارا موقف ہے اور آپ لوگوں کے بھی ہے موقف، اور بہت ہے، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، جن کی فرمائش پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، جی، وہ بھی نہیں ہے، موافقات، یہ تو بالکل ہمارا ایک پورا باب ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جی، ہے نا۔ ٹھیک۔ کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ آیت کو اتارا۔ دیکھیے، یہ جو امامت یا خلافت کا تعلق ہے، یہ الہی منصب ہے یا نہیں ہے، نہیں؟ جس سے آگے آنے والے سارے حلال حرام، آپ اس کو نہ مانیے، چلیے ہم اس میں سے تنزل کرتے ہیں کہ وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن رسول دین کامل بیان کر کے نہیں گئے، اس کے بعد کامل انہوں نے کیا، یہ بھی نہیں مانتے آپ؟ نہیں، رسول دین کامل کر کے گئے۔ آپ تجاہل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اگر دین کامل کر گئے ہیں رسول، تو آپ کو قیاس کی، استحسان کی، مصالح مرسلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ آپ کا یہ موقف کیوں ہے کہ جہاں ہمیں دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے، وہاں ہم دلیل قول صحابہ سے لیں گے، بالکل تابعین سے لیں گے اور علماء سے لیں گے، یہ ٹھیک تو ہے ہمارا نا، موقف ہے۔ قیاس کریں گے، بالکل، استحسان سے لیں گے؟ یہ دین کامل میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہے، حدیث کا جو بھی ذخیرہ ہے ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ جو نہیں پہنچا، تو نہیں پہنچے گا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے نا۔ یہ بھی صدر اسلام میں، ہاں ابھی کی بات نہیں کر رہے، یہ صدر اسلام سے شروع ہوا سلسلہ، قیاس کا، قیاس کا بھی، احکامات کا بھی، اور بدعت کا بھی، اور بدعت حسنہ کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہی شروع ہو گئی تھی نا، کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، یہ تو بالکل، یہ تو طے شدہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ چیزیں کیوں شروع ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کامل نہیں ہے۔ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کام سارے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ پلیٹ فارم جس سے شریعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہو یا کمی کی جا سکتی ہو، وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ الہی نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو نہ فقط خلافت ہمارے اختیار میں آ گئی، شریعت بھی ہمارے اختیار میں آ گئی۔ اگر آپ امامت کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام امور کا تعلق کیونکہ شریعت سے ہے تو ہاں، یعنی شریعت اگر آپ امامت سے چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، تو امامت کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوگا؟ منصوص من اللہ ہوگا، صحیح، یہ وہ بولے گا اللہ جو بولے گا، قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ ٹھیک، اس نظریے کے تحت قرآن و سنت کامل ہے، وہاں نہ قیاس کی ضرورت ہے، نہ استحسان کی ضرورت ہے، نہ مصالح مرسلہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سب منصوص من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے پورا نظام حیات آپ کو ملے گا، ٹھیک، اور اس پورے نظام حیات پر، رسول کی شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، اسے وہ پریکٹیکل آپ کو بتائے گا۔ صحیح، اور اس کے بعد، رسول کے بعد جو انحرافات پیش آئیں گے اور یہود کا حملہ ہوگا، ہماری ایک پوڈ کاسٹ اگر اس سے کوئی ریلیٹ کریں، مفتی ہمدرد صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے کہ یہود نے کیا کیا کیا، ٹھیک، اور اسرائیلیات کتنی آئی، ان سے کون بچائے گا؟ وہ بھی ہم آپس میں خود ہی بیٹھ کے مشورہ کریں گے، یا خدا کا نمائندہ بچائے گا، جس کی طرف سے، جس کو خدا نے علم دیا ہوا ہو، وہ علم جو رسول خدا کا علم ہے، اللہ نے رسول کو علم دیا ہے، رسول نے وہ علم آگے منتقل کیا ہے امامت میں، وہ علم اگر ہو تو ہمیں خرافات سے بچا سکتا ہے،
تو ہمیں تحریفات سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں اسرائیلیت سے بچا سکتا ہے۔ اسلام جو ابھی نوپا ہے، جس کی ابھی اس طرح تشکیل عملاً پریکٹس اس پہ نہیں ہوا، بہت سی چیزوں پہ وہ فرصت نہیں ملی رسول خدا کو ان مختصر سے سالوں میں، اس کی عملی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی الہی نمائندہ اور الہی ضمانت جسے ہم امامت کہتے ہیں، اس کے ہونا ضروری ہے یا اس کا ہونا لغو ہے؟ ہونا ضروری ہے، اس میں تو ہمارا اتفاق ہے، آپ کہتے لیکن ہیں الہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ الہی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر تو ہم وہی ہیں جو پہلے، جو وہ لوگوں کا شورا ہی تو تھا، اور کیا تھا، لوگوں نے ہی تو مشورہ کیا تھا۔ دین لوگوں کے مشورے پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بہت واضح ہے۔ میں آپ سے کہوں، آپ اپنے امورات خود چلائیے، کل کو آپ آ کے میری طرف سے میرا مکان بھیج دیں کہ آپ نے کہا تھا امرہم شورا بینہم، ہے نا، آپ چلائیے، آپ اپنے امور آپ خود چلائیے، آپ آ کے میرے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دیں اور یہ سند دکھائیں، آپ نے کہا تھا آپ اپنے امور خود چلائیں، اس میں نے کب کہا تھا میری پراپرٹی آ کے بھیج، اب اس میں سب میں مداخلت شروع کرتے، واضح ہے، دو چار کی طرح ہے۔ امرہم، ہمارے معاملات، یعنی تمہارے معاملات پست معاملات ہیں، صحیح، نہ امرہو یا امری یا امر اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت، اچھا یہ جو سلسلہ ہے امامت کے یا خلافت کے، اس کا ہدایت سے کوئی ربط ہے یا یہ بالکل ہدایت سے ہدایت سے ربط براہ ہے؟ راست ہدایت سے ربط ہے، ہدایت سے، اور اس کی اہمیت کا ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کو بھی اس سے مقدم رکھا گیا ہے۔ ہدایت سے ربط ہے، جی بالکل ہدایت سے رابطہ ہے۔ یہ اس پہ سے ہٹیں گے تو نہیں بالکل نہیں، یہ تو طے شدہ ہے، یعنی یہ تو ہدایت امرہو ہے یا امرہم ہے؟ امرہو ہے، یہ تو من جانب اللہ ہدایت تو، ٹھیک ہے نا۔ کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بالکل نہیں جی، قرآن ہے، سنت ہے، خلفاء ہیں اور صحاح ہیں، فلان ہیں، اب خدا سے اور دوبارہ کیا کہنا ہے اہدنا الصراط؟ خدا نے تو کہا امرہم شورا بینہم، جاؤ خود موج کرو، پھر خدا سے کس بات کی ہدایت مانگ رہے؟ کیا خدا کیا ہدایت کرے گا آپ کو؟ ابھی آپ نے ہدایت کے لیے ہادی کو ڈسکنیکٹ کر دیا کہ وہ الہی نہیں ہو سکتا، وہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے استدلال کی بنیاد یہ ہے نا کہ ہادی ڈیوائن نہیں ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، پھر خدا سے کیوں، ڈیوائن سے کیوں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہادی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا، خدا نے تو آپ کو دے دی، تو مشورہ کریں۔ یہ تو آپ کے ہو گئے ہم پر اشکالات، نہیں ہم نے کسی پہ کوئی اشکال نہیں کیا۔ یہ ابھی آپ نے کون سا اشکال ہے؟ یہ نظریہ جو تھا اس پر ہی آپ نے سوالات اٹھائے ہیں نا۔ نہیں ہم تو آپ کے مسلمات کی بات کر رہے ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ خلافت ہدایت سے مربوط ہے، ہدایت ہمیں صرف خدا سے ملنی ہے، تو ہمیں امام بھی صرف خدا سے ہی ملے گا، یہ آپ کا نظریہ ہے؟ نہیں، آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، آپ کا اس کے علاوہ نظریہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ کیسے نظریہ ہے آپ کا؟ آپ کیا اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت ہی چاہیے خدا سے، شورا سے، نہیں وہ تو خدا سے، صحیح، خدا سے صحیح، ہدایت کیسے ملے گی؟ ہادی سے، ہادی سے، بالکل ہادی کیا ہوگا؟ نبی کی صورت میں ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا۔ جب خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم کہاں گیا؟ سبزی لینے جاؤ تو مشورہ کر لو۔ اچھا، اگر ہم اس امامت کے عہدے کو تصور کر لیتے ہیں کہ خدائی ہے، مان لیتے ہیں، نہیں میں تو ابھی آپ کو راستہ دیا، آپ اس کے علاوہ کا راستہ مجھے دکھائیں پہلے نا۔ چلے یہ ہم نہیں ان کو وہ تو ہمارے سامنے نہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ان کو آپ کی جگہ رکھ رہا ہوں نا، آپ جن کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کا کوئی راستہ مجھے دکھا دیں جو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہو، اور خدا نے بھی کہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی کہا تم بنا لو گے ہادی، تم بنا لو گے منذر کے بعد کہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہدایت میرا کام ہے، تو ہادی بھی میں دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ جی قرآن ہے، اور صریح ہے قرآن، یہ نص ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں جی آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے، پہلے تو دوسرا راستہ دکھائیے نا۔ ہم نے کوئی دوسرا راستہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کوئی نہ الزام لگا نہ کوئی لگایا، ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک امر واقع پہ آتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا، وہاں پہ پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک اس پہ آ جاتے ہیں ایک عقل سلیم کے ساتھ، ایک کامن سینس کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم جو میں روزانہ اتنی دفعہ کہنا مجھ پہ واجب ہے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے سورہ فاتحہ جس کو آپ کو روزانہ کہنا ہی کہنا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو، جی بالکل۔ تو ہدایت بغیر ہادی کے ملتی ہے، ہدایت ہے ہادی سے ہی ملتی ہے، بالکل، یہ تو ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، اس کو
من اللہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے، وہ من اللہ ہونا چاہیے. اگر من اللہ نہ ہوتا تو خدا سے نہ مانگ. ٹھیک ہے. چلے آپ کی اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کم از کم میں اس پر مزید غور فکر کروں گا اور ناظرین بھی. اگر یہ اہم ہے اور جیسا کہ آپ نے جو فلسفہ بیان کیا اور اپنی گفتگو کو جس جانب آپ لے گئے کہ اس کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، ہم مان لیا، ہم نے ہاں، پھر اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی ہیں. قبول کر لیا. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا.